اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا تو ہی ہم اسی نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہماری دعا رد کر دی ہے، حالانکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعا جیسے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اللہ اسے ویسے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں، تو جان لو کہ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط دعا کرنے کے بعد صبر اور یقین کے پہلو کو نہ چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو، اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں، کیونکہ دلوں کے رازدار تو خود اللہ ہے۔ اسے اپنے بندوں کی یقین کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ یہ آزمائشی صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کی کامیابی وہ انعام ہے جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جہاں تم ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہو، وہاں ایک بار پھر سے مانگ کر دیکھو۔ ممکن ہے تمہاری آخری دعا قبولیت کے معجزوں کی دعا ہو۔ اگر دعا کرنے کے بعد بھی بار بار ٹوٹ رہے ہو، تمہارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو بس تمہارا یقین آزماتا ہے کہ بندہ اتنا مانگنے کے بعد، مشکلوں کے بعد بھی یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی میں گرتے گرتے سنبھلنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام رکھا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت پر صبر سے معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں جو کامل یقین کے ساتھ کھٹن سے کھٹن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں، کیونکہ اللہ انسان کی حفاظت کی نگرانی خود کرتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے اور خبر گیری رکھتا ہے کہ کسی کی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی، تو یہ سوچ کر ڈرو مت کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی دوسرے کو مل گیا تو ہم سے تب تک کوئی بھی نہیں چھین سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب تک آپ اپنی چیزوں کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں، تب تک وہ کسی دوسرے کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ جب ہم اللہ پر کامل یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ تمہارا درد دل، تمہارا شدید تکلیف میں ہونا، پھر نماز میں اللہ سے بات کرنا جو تمہیں سجدوں تک لایا، جس نے تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے کی توفیق دی، اس یقین کے ساتھ اس سے بار بار دعا مانگ رہے ہو کہ یہ جو درد ہے ختم ہو جائے گا، یہی تو قبولیت کی واضح نشانی ہے۔ اس ذات پر کامل یقین۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ مسلسل دعا مانگتے رہنا ہی اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھو۔ راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اس پر سے ٹرسٹ ہٹا لیا، اس کو ناراض کر دیا تو پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ کہنے نہ لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری قبول نہیں ہوئی۔ ان سوچوں کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے قادر ہونے پر اور المجیب ہونے پر شک ہے۔ اپنی محدود سوچ اور ناقص منصوبہ بندی کو اللہ کی قدرت پر فوقیت دے رہے ہیں۔
دعا کرتے وقت آنکھوں میں آنسو لیے سجدے میں سر جھکائے جب بندہ دعا کرتا ہے تو یہی واضح نشانی ہے کہ اللہ نے نوازنا ہے، تبھی تو ہاتھ دعا کے لیے اور سر سجدے میں جھک رہا ہے۔ تمہیں قبولیت کا یقین ہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ سے کچھ مانگا ہے تو بھروسہ بھی کرنا پڑتا ہے، یقین کے بغیر تو ہر رشتہ کچا ہے۔ دعائیں تو ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ بس یقین، کامل یقین سے اللہ سے مانگو۔ میرا پیارا اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ یقین سے بھرے دل کا بھرم ضرور رکھتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقتور دعا ہے۔ اگر کوئی چیز مقدر میں نہیں پھر بھی دعا ضرور کرو۔ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ دعا تو تقدیر کو تب بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں ہو۔ اگر اللہ پر سب چھوڑ دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہو سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نہیں۔ یقین رکھیں، اللہ کا یقین والوں سے وعدہ ہے، آپ کی چاہ آپ کی تقدیر ہو سکتی ہے، دیر انہی کے لیے ہے جن کا مانگنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی مایوسی والی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان بھلائی چاہنے سے تو تھکتا ہی نہیں، اور اگر کہیں اس کو تکلیف پہنچ جائے تو نا امید ہو کر اس سے توڑ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ کریم تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار لگتی ہے، اس وقت وہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ہمیشہ فضل و کرم کی امید رکھے۔ تو اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے اپنی دعاؤں کو تب تک مانگو جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ اس کے تو بس ایک کن کی دیر ہے، تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ دعائیں نہ بدلے تو تب مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔